बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो हमारे एक ऐसे सहाबी के मतलब है। वो ऐसे सहाबी हैं कि उनका नाम हर हदीस में ही आता है। जो भी हदीस आप ले लें, हर तीसरी हदीस उनके नाम से होती है। यकीनन आप जान गए होंगे। जी नाज़रीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो। नाज़रीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो उन सहाबियों में से हैं जो कि अस्हाबे सुफ़ा का हिस्सा थे। आज 2025 की मस्जिद नबवी में आपको ये अस्हाबे सुफ़ा के चबूतरे कहाँ मिलते हैं? जी नाज़रीन, ये देखिए, ये रोज़ा मुबारक है हमारे पीछे मस्जिद नबवी में। रोज़ा मुबारक है और ये पीछे हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का मुबारक कमरा है और इसके साथ ही आगे रोज़ा मुबारक है। ये दोनों चीज़ें सब्ज़ गुंबद के तकरीबन नीचे ही आती हैं। अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं अस्हाबे सुफ़ा के चबूतरों में से, तो दो रास्ते जाते हैं। एक ये नाज़रीन बाब जिब्रील, यहाँ से आप दाखिल हों तो आप सीधा दाएं मुड़ के थोड़ा सा अस्हाबे सुफ़ा के चबूतरों में दाखिल हो जाते हैं। वरना अगर आप बाबुन निसा से दाखिल हों, ये जो कोने में एक दरवाज़ा है, बाबुन निसा तो वैसे औरतों के दरवाज़े को कहते हैं, तो यहाँ से भी आपके बाएं जानब ये अस्हाबे सुफ़ा के चबूतरे होते हैं। ये आज भी उन्हीं को चबूतरों की शक्ल दी गई है। यहाँ पर बैठ कर लोग कुरान पाक सीखते हैं। नाज़रीन, ये तो आज की बात होगी। आज से 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये चबूतरे अस्हाबे सुफ़ा के चबूतरे कहाँ थे? तो आइए आपको पुरानी मस्जिद नबी में ले चलते हैं, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से तामीर की गई थी। ये उसी का एक कंप्यूटर मॉडल है और ये मुकम्मल अहादीस की रोशनी में बनी हुई मस्जिद नबी है। तो यहाँ पर आएँ, अब आपको आज से 1400 साल पहले लिए चलते हैं। अपने आप को तैयार कर लीजिए। आप यही समझिए कि हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जा रहे हैं। आएँ जी हमारे साथ। जी नाज़रीन, हम आगे आज से 1400 साल पहले वाली मस्जिद नबवी में, जहाँ मैं खड़ा हूँ नाज़रीन, यहाँ पर ये वो हिस्सा है कि जहाँ पर खाना काबा की तरफ जब इमामत होती थी, जब किबला बदल गया तो ये वाली जगह बनती है सारी। तो यहीं पे सारे सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन इकट्ठे होते थे और पहली सफ़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमाते थे और यहीं पर ही सारे के सारे जो के बयान होते थे इसी तरफ होते थे। इसके बिल्कुल सामने अपोजिट में वो जो आपको सामने जगह नज़र आ रही है नाज़रीन, आए आपको उधर लेके चलते हैं। आ जाए। जी नाज़रीन, अब यहाँ जब मैं खड़ा हूँ इस जगह के, तो इसमें एक दरमियान में आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है। इस दरवाज़े का नाम उस वक्त बाबुन निसा था। ये बाबुन निसा इसी इन चबूतरों के ही एरिया में खुलता था। इनके ऊपर भी ये ऊपर शेड बना हुआ था। शेड वही खजूर के पत्तों के और खजूर के तनों का जो छत होता है एक किस्म का, तो छत डाला हुआ था और यहीं पर अस्हाबे सुफ़ा बैठ के कुरान पाक सीखा करते थे। इन्हीं में एक हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो थे। नाज़रीन, हज़रत अबू हुरैरा का नाम क्या हुरैरा था? हुरैरा तो अरबी में बिल्लियों को कहते हैं। जी नाज़रीन, वजह यह थी कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो के इर्द गिर्द हर वक्त बिल्लियाँ जमा रहती थीं। ये उनको खाना वगैरह डालते रहते थे। बिल्लियाँ इनसे बड़ी मानूस थी और ख़ास तौर पर हज़रत अबू हुरैरा के इर्द गिर्द जब जमा होती थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ये लक़ब अता किया था कि अबू हुरैरा, कि यानी आप इसको कह सकते हैं कि बिल्लियों वाले या बिल्लियों के बाप। नाज़रीन, हज़रत अबू हुरैरा कैसे मुसलमान हुए? जी, ये कबीला दूस के थे। कबीला दूस कैसे मुसलमान हुआ था कि एक शख्स जिनका नाम हज़रत तुफ़ैल रज़ी अल्लाह अन्हु था, वो आए थे हज के मौसम में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुन के मुसलमान हो गए और फिर अपने कबीला दूस में जाके अपनी शुरू कर दी थी इस्लाम की दावत देनी। उनमें से बहुत सारे आपके मुखालिफ हो गए, लेकिन हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनका उस वक्त नाम अब्दुश-शम्स था, वो भी मुसलमान हो गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको नाम अब्दुर रहमान दिया। आपकी एक बूढ़ी वालदा थी और वो बड़ी बुज़ुर्ग थी और उस वक्त तक इस्लाम
نہیں انہوں نے قبول کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ جب مدینہ المنورہ آگے ہجرت فرما دی، اپنی والدہ محترمہ کو بھی ساتھ لے آئے، اور شادی نہیں کی تھی تو بچے بھی نہیں تھے۔ تو ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم سب بیٹھے ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بیان ختم ہونے تک جو اپنی چادر بچھا کے بیٹھا رہے گا، مکمل یہ بیان سنے گا، اور اس کے بعد بیان ختم ہونے کے بعد اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لے گا، تو اس کو ہمیشہ میری باتیں یاد رہیں گی اور وہ کبھی بھی میری باتوں کو نہیں بھولے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک دھاری دار چادر تھی، میں نے وہ زمین پر بچھائی اور بیٹھ گیا اور چادر سامنے رکھ دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل بیان سننا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر تک بیان فرماتے رہے، باتیں بتاتے رہے، میں سنتا رہا، اور آخر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان ختم فرمایا تو میں نے اس چادر کو لپیٹ کے اپنے سینے سے لگایا، اور جب میں سینے سے لگایا تو اللہ رب العزت نے کیا مجھے یہ توفیق بخش دی، 5374 احادیث مبارک جو ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ باقی جو انصار تھے ان کے تو کھیت تھے، کھیتی باڑی وغیرہ کاروبار، اس میں بھی دن میں مشغول رہتے تھے، تو وہ کچھ دن کے وقت میں ادھر بھی چلے جاتے تھے، نماز کے وقت آ جاتے تھے۔ مہاجرین جو تھے وہ بھی مارکیٹ میں، بازار میں چیزوں کے لین دین میں مصروف رہتے تھے، ظاہر ہے کہ بیوی بچے بھی تھے، زندگی کا نظام بھی چلانا تھا، تو وہ 24 گھنٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہوتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نہ بیوی نہ بچے نہ اس قسم کا نظام زندگی، تو میں ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا رہتا تھا اور احادیث مبارک لکھتا رہتا تھا۔ تو ناظرین، یہ دیکھیے کیا اللہ رب العزت نے شرف بخش دیا، یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس تو دولت نہیں تھی، یہ بھی نہیں تھا، وہ بھی، میں تو ایک مسکین سا بندہ تھا، اور ایک چھوٹی سی کٹیا جس کو آپ جھونپڑی بھی کہہ سکتے ہیں، اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ رہتا تھا، تو اس لیے کبھی ان سے جاتا، مل کے آ جاتا اور پھر مسجد نبی میں آ کے بیٹھ جاتا۔ تو ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص، بعض دفعہ وہ شخص جس کے پاس بہت کم دولت ہے، کم آسائشیں ہیں زندگی کی اور زیادہ نہیں ہیں، وہ بھی خوش قسمت ہے اس معاملے میں کہ اب یہ دیکھیے کہ قیامت تک آپ سے جو احادیث مبارک ہیں، صحیح احادیث، صحیح بخاری میں بھی، صحیح مسلم میں بھی، اور بھی بہت سی احادیث وہ آپ کے نام سے مروی ہیں اور آپ کی جو ہے وہ بتائی ہوئی، آپ کی یاد کی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے کیا کام لیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ تو ناظرین، اب ایک اور قصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری جو والدہ محترمہ تھی وہ کافی بزرگ تھی، لیکن ابھی تک وہ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ بیٹے کی محبت میں ہجرت تو کر گئی، مدینہ منورہ آ گئی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے اپنی والدہ محترمہ سے کو اپنی اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کچھ ایسا کہہ دیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وہ ناگوار گزرا، اور ایسے لگا کہ جیسے شاید انہوں نے کچھ شان میں اچھے الفاظ نہیں کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت ابو ہریرہ کیونکہ والدہ تھی، بزرگ تھی، رونا شروع کر دیا، روتے روتے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ گئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا اباہر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یا اباہر کہہ کر پکارتے تھے، یا اباہر، کیا پرابلم ہے، کیا مشکل ہے، کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میری والدہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ دوزخ میں جائیں، وہ میری بات نہیں مانتی ہے، میں ان کو اسلام کی دعوت دیتا رہتا ہوں، آپ اگر دعا فرمائیں گے تو وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ انہوں نے کچھ ایسا کہہ دیا آپ کے متعلق جو مجھے ناگوار گزرا ہے۔ تو اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی کہ یا اللہ، ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت نصیب فرما دے، اسلام نصیب فرما دے۔ آپ کے مبارک منہ سے یہ مبارک الفاظ نکلے ہی تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ یہ کون فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں۔ اسی وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گئے اپنے گھر میں، جا کر دروازہ ابھی کھٹکھٹانے لگے تھے کہ اندر سے پانی گرنے کی آواز آئی،
سمجھ کے کہ چھوٹا سا تو گھر ہے کہ والدہ محترمہ غسل فرما رہی ہوں گی، انتظار کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا، والدہ محترمہ نے دروازہ کھولا، اسی وقت کی بات ہو رہی ہے، دروازہ کھولا اور قمیض وغیرہ پہن کے آگے تھی، لیکن ابھی اوڑھنی وغیرہ نہیں لی ہوئی تھی، جس کو ہم دوپٹہ یا چادر کہہ سکتے ہیں، چادر نہیں لی ہوئی تھی۔ سامنے آئیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فرماتی ہیں، یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، میں کلمہ پڑھتی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ الفاظ ادا کیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو گواہ بنایا، اور اسلام میں کیا داخل ہوئی کہ حضرت ابو ہریرہ کہ تو جیسے آنکھوں میں چمک، زندگی میں بجلی سی دوڑ گئی ہو، اور اتنے خوش ہوئے کہ اسی وقت بھاگتے ہوئے، کئی تو روایات میں ہے کہ جیسے انسان بہت اچھل کے کود کے جاتا ہے خوش ہو کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، میں بھی گھر میں گیا ہوں اور میری والدہ نے اسلام قبول کر لیا اور میرے سامنے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے، اور آپ نے پھر ان دونوں کے لیے، ماں اور بیٹے کے لیے دعا بھی فرما دی، ہدایت کی، اور اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کیا کہ یا اللہ اتنی جلدی یہ ساری دعائیں قبول ہوگی۔ تو ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مقام بہت ہی اعلیٰ، اللہ رب العزت نے آپ سے جو کام لینا تھا، اندازہ کیجئے کہ ہر حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نام سے۔ تو یہ جب بھی نام آئے گا یہ اصحاب صفہ کا، تو ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جو نام ہے وہ اوپر کی لسٹ میں آتا ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ نوافل پڑھتے، روایات میں ہے کہ تقریباً آپ کے 800 کے قریب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اور تابعین آپ کے شاگرد رہے ہیں۔ آپ نے 5374 احادیث مبارکہ آپ سے روایت ہیں، جن میں سے 446 تو خالی بخاری شریف میں ہے۔ آپ نے 59 ہجری میں 59 یعنی 59 ہجری میں 78 ایئر کی ہو کے، آپ 78 سال کی ہو کے آپ نے مدینہ المنورہ میں وفات پائی، اور آپ کی وصیت تھی کہ مجھے امامہ اور قمیض پہنانا، اور عرب کے پرانے دستور کے مطابق میری قبر پر خیمہ نہ بنانا، جنازے کے پیچھے آگ لے کر نہ چلنا، جنازہ جلدی لے کر جانا، اگر صالح ہوں گا تو اپنے رب سے جلد ملاقات کروں گا، اور اگر بدقسمت ہوا تو ایک بوجھ تمہاری گردن سے اتر جائے گا۔ یہ ہے ناظرین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زندگی، وہ جن سے اتنی احادیث مبارک ہوں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں رہے ہوں، وہ اپنی آخرت کے بارے میں اتنے پریشان، تو ہم جیسے گناہ گاروں کا کیا حشر ہوگا۔ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم پر بھی رحم فرما دینا، تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے، اور ہدایت بھی دینے والا یا رب العزت تو ہی ہے، آمین یا رب العالمین۔